بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس کچھ قومی سیاست کے بارے میں بھی اہم خبریں ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہم جہاں سے شروع کریں گے وہ ہے انڈیا اور دلی۔ مودی سرکار، آج مودی سرکار کو کافی بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور وہاں پہ جو ایک فاشسٹ نظریہ ہے ہندوتا کا، بی جے پی کا، آر ایس ایس کا، اجیت ڈوول ڈاکٹرائن، مودی کا جو ایک نسل کشی کا پروگرام ہے وہاں کی منورٹیز کا، اس کے خلاف آج ایک بہت بڑی جنگ دیکھنے میں نظر آئی، اور اس میں سکھ کمیونٹی اور خاص طور پہ ملک بھر کے جو کسان ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے، اور آج انہوں نے جو مودی سرکار کو چیلنج دیا تھا اس چیلنج کو نہ صرف پورا کیا بلکہ تمام تر سیکورٹی حصار کو توڑا اور لال قلعے پر اپنا مذہبی پرچم، اپنا مذہبی جھنڈا جو ہے وہ لہرایا ہے۔ لیکن اس کو انڈین میڈیا ایک خاص اینگل سے رپورٹ کر رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو جھنڈا جس نے لہرایا اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ یہ خالصتان کا جھنڈا ہے، یہ کارکن کون ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ چوہدری صاحب، آج انڈیا کی تاریخ میں یہ پہلا یوم جمہوریہ ہے، ان کا قومی دن 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ یہ پہلا دن ہے، پہلا موقع ہے 72 سال کی تاریخ میں کہ کوئی بھی غیر ملکی شخصیت مہمان کے طور پہ شریک نہیں ہوئی۔ اس میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن سکھوں نے احتجاج کیا لندن میں، ارکان پارلیمان نے برطانوی ارکان پارلیمان نے احتجاج کیا، اور بورس جانسن کو یہ کہا، باور کروایا کہ وہاں پہ صورتحال بہت مخدوش ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم میدان میں اترے، اور اس کے بعد کشمیریوں نے بھی احتجاج کیا، انہوں نے بھی احتجاجی مراسلے پہنچائے، جس کے بعد بورس جانسن کو یہ وزٹ منسوخ کرنا پڑا، اور آج نریندر مودی تنہا جو ہیں وہ یہ دن منا رہے تھے۔ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہندوستان کا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا دیکھا ہے، اس میں جو حالت جنگ نظر آئی ہے دلی کے گلی کوچوں میں، بڑی بڑی سڑکوں پر، اور ٹریکٹروں کی اور ٹرالیوں کی اور ٹرکوں کی اور نوجوان کسانوں کی اور بوڑھے سکھوں کی، وہ جو حالت زار ہے اور وہ جس طرح مقابلہ کر رہے ہیں وہاں کی لا انفورسمنٹ سے، اور انہوں نے جو روٹ سے اس سے کچھ لوگ ان کے طے شدہ روٹ بدل کے بالآخر لال قلعہ پر یعنی سکھ کمیونٹی نے اپنا جھنڈا آج لہرایا۔ اب وہ دو موقف ہے، ایک تو کہتے ہیں جی وہ انہوں نے اپنا ہی جھنڈا صرف لہرایا، پھر آیا کہ انہوں نے ہندوستان کا جھنڈا اتار کے اس کی جگہ اپنا لہرا دیا، اور وہاں اس وقت کلیکشن جو ہے سارا دن جاری رہے، اور کچھ بندے مر بھی گئے ان کے، اور کئی زخمیوں کا تو ابھی اندازہ نہیں کتنے، اور گرفتاریاں جو ہے، اور لال قلعے پر جو جھنڈا لہرانے کا تھا ایک روایتی، آج اس کا منظر ہم نے دیکھا ہے، آپ نظر آ رہا ہے اسکرین پر، اور یہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہریانہ جو ہے، جو کبھی پنجاب کا حصہ تھا، اور ادھر سے یعنی ایسٹ پنجاب سے، بلکہ کرالا اور یو پی سارے علاقوں سے وہاں کسان جو آئے ہوئے ہیں، اور 1 فروری کو انہوں نے کہا آج جتنی تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، اور ہندوستان کی حکومت نے جو اپنے عوام کے خلاف ان سے دشمنی کے جو اقدامات ہیں آج تک انہوں نے واپس نہیں لیے۔ اب وہاں اس حد تک خانہ جنگی کی صورتحال ہو گئی ہے کہ بھارتی میڈیا بھی سارا وقت وہ مطلب ہے یوم جمہوریہ کی تقریبات جو تھیں، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی نہ آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنا 120-25 کروڑ کے ملک میں ایک ان کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، اور کوئی غیر ملکی نہ آئے تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو بن بلائے مہمان سارے شہر کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور حکومت آگے آگے باغی پھر رہی ہے، اور جو منظر وہاں یہ قیامت سے کم نہیں ہے انڈیا کی حکومت کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ مذہبی جھنڈا بھی اس لیے لہرایا گیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ یہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی یہ اپنی رپورٹ سبمٹ کروا چکی ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپی یونین میں، کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی سنگین صورتحال ہے اس وقت انڈیا میں، اور خاص طور پہ منورٹیز
اور وہاں پہ اب صرف حق ہے تو انتہا پسند ہندوؤں کو جینے کا حق ہے، ان کی حکومت ہے۔ ایون اعتدال پسند جو ہندو ہیں ان کو بھی جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ یہ تمام عالمی ذرائع ابلاغ آج اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ کیوس ہے جناب، انڈیا کے کسان جو ہیں انٹر ہو گئے دہلی کے ریڈ فورٹ میں اور پولیس کے ساتھ جھڑپیں۔ اس کے بعد رائٹرز کی خبر ہے، انڈین کسان احتجاج کیا انہوں نے اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئیں اور اپنا فلیگ، ہسٹوریکل فلیگ جو ہے، ہسٹوریکل ریڈ فورٹ پہ اپنا فلیگ لگا دیا۔ اور اسی طریقے سے ٹریکٹر ریلی، یہ لاکھوں لوگ ہیں اور 2 لاکھ ٹریکٹرز کا کلیم تھا، اور آج جس طریقے سے بڑی تعداد میں پہنچے ہیں، لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اپنا ہدف پورا کیا، کیونکہ راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ٹریکٹرز کے ذریعے ہی انہوں نے ہٹائی ہیں۔ اور یہ دوسری ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں، بی بی سی نیوز میں ٹریکٹر ریلی، یہ بھی ٹائٹل ہے، اور انڈین کسان جو ہیں انہوں نے بریچ کیا اور دہلیز ریڈ فورٹ کے پاس پہنچے، اندر گئے، ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرین گئے۔ اور اس کے بعد ٹائمز آف انڈیا، یہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے ٹریکٹر ریلیز کے بارے میں، مارچ اور اگینسٹ کسانوں کے خلاف جو زرعی قوانین بنائے ہیں ان کے خلاف ہے۔ اور یہ سارا دن اور اب تک وہاں پہ چلتا رہا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی، یہ آج یہ ایک طرح کی قومی دن ہے ان کا، جیسے ہم 23 مارچ کو مناتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ فوجی پریڈ ہوتی ہے، بہت فوجی پریڈ ہوتی ہے، اس میں ٹینک، اس میں توپیں، اس میں تمام نیوی کے، کیونکہ ہم ایک دفعہ یہ اٹینڈ کر چکے ہیں چوہدری صاحب 26 جنوری کو چند سال پہلے، اس وقت منموہن سنگھ تھے پرائم منسٹر، تو ہم نے یہ تقریب دیکھی ہوئی ہے۔ تو بڑی پروقار تقریب ہوتی ہے، قومی دن کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے، لیکن اس سال یہ جو ہے یوم سیاہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اور بہت بڑی جو اقلیت، کیونکہ وہ اقلیت ہی سمجھتے ہیں سکھوں کو، پہلے انہوں نے گولڈن ٹیمپل میں قتل عام کیا اور اب ان کو زرعی معاشی طور پہ ان کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سی این این نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور ان کی بھی ہیڈ لائن ہے، انڈین فارمرز ریمپ اپ دیئر پروٹیسٹ بائی رائڈنگ ٹریکٹرز انٹو دا کیپٹل۔ اور پھر ایک اور بہت اچھا تبصرہ آیا کہ آج ٹریکٹرز کے سامنے جو انڈین فوج کے ٹینک تھے وہ جواب دے گئے، اور آج ٹینکوں کی پریڈ نہیں ہو سکی اور ٹینک اپنا مظاہرہ نہیں کر سکے، ان کو کسانوں کے ٹریکٹرز نے روک دیا۔ جو صاحب یہ سچویشن ہے، آپ کو پھر میں ایک اور تصویر دکھاتا ہوں، پھر اس کو ایک صاحب اصل یہ چیز ہے کہ اس کو خاص رنگ دیا جا رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں جب یہ کسان گئے تو وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ یہ تو پاکستان اور چائنا جو ہے وہ اس کے پیچھے ہیں اور یہ خالصتان کی تحریک ہے، سکھوں کا جو علیحدہ وطن کا مطالبہ ہے پیچھے وہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کی یہ بات نہیں مانی، مودی سرکار کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، اور ان کو کہا کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں، لیکن مودی سرکار نے نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے پھر وے آؤٹ نکالا اور وہ تھا کہ اس کو سسپینڈ کر دیا، کسانوں کے خلاف جو قوانین بنائے گئے سسپینڈ کر دیا اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ تو سکھوں نے، کسانوں نے وہ بھی مسترد کر دی ہے اس کمیٹی کا قیام بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیٹ اسائڈ کریں یا حکومت اس کو واپس لے ان قوانین کو۔ تو یہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خالصتان کا معاملہ ہے، اور آج بھی سکھوں نے اپنا جھنڈا لہرایا، مذہبی جھنڈا، اور جس کارکن نے لہرایا وہ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ باقاعدہ طور پہ پلانٹڈ ایک تھا، ان کا نام ہے دیپ سدھو ان کا نام ہے، اور یہ ان کی نریندر مودی کے ساتھ تصویریں ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اگر وہ تصویر سامنے آ جائے گی تو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیپ سدھو ہے، یہ وائٹ کوٹ والا، اور نریندر مودی کے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ جناب آ گئی ان کی تصویر، یہ جھنڈا لہرانے والے ہیں، اور انڈین میڈیا، خاص طور پہ انڈین میڈیا وہ بھی پرو بی جے پی جو ہے وہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے
کہ یہ خالستان کا جھنڈا لہرایا ہے اور اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان اور چائنا ہے، ISI ہے. لیکن سب سے پہلے جو آواز بلند کی چوسا وہ تو کینیڈا کے وزیر اعظم نے اور پھر بورس جانسن برطانوی وزیر اعظم نے اس کا ساتھ دیا تھا، کینیڈا کے وزیر اعظم کا، اور وہ کہہ رہے ہیں اب اس کو خاص اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں مطلب اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. وہ اب ٹرمپ کے نقشے قدم پر چل رہا ہے کہ وہ جی دیکھیں جی امریکہ جو ہے امریکنوں کا ہے، باقیوں کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ سکھ جو ہے ہماری یہ ہندوازم کی نفی کر رہے ہیں، لہذا ان کو کچلنا ہے. اس کا کیس بنا رہے ہیں کہ اپنے ہی ایجنٹ سے وہاں ہم اوپر چڑھا کے اسے ان کا جھنڈا لہرانے کا مقصد تو یہ ہے کہ سکھ پیدا کی جا رہی ہے. اب آپ وہاں دیکھیں تو قیامت نظر آ رہی ہے کہ دلی شہر جو ہے آج اس کی حالت جو ہے یعنی ٹریکٹروں پر اور ٹرالیوں پر جس طرح لوگ پھر رہے ہیں وہاں اور میدان جنگ سے کم ہے ہی نہیں ہے. اور ان کے تمام مذاکرات، اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات یہ صرف کرتے ہیں ان کو الجھانے کے لیے. اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو یہ پنگا ہی کیوں پہلے لیتے کہ جی جو بھی بندہ جا کے زمین خرید سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. اس طرح کے الٹے پلٹے حرکتیں پہلے کشمیر میں بھی کیا ہے. یہ کسی پکے ایجنڈے پر ہیں جس سے نتیجہ لازمی ہندوستان کی تقسیم در تقسیم میں نکلے گا. ان کو بڑا شبہ تھا، ان کو بڑی غلط فہمی تھی کہ لوگ جو ہے وہ لائنگ ڈاؤن، بس وہ ہر چیز ان کی جو ہے وہ برداشت کرتے جائیں گے. یعنی ہر چیز کا کوئی حد ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جو صاحب. اس میں سکھ جو ہیں وہ تقریباً 21 ملین ہیں انڈیا میں، اور آج مسلمان بھی یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے بھی اور باقی ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی شہریت امینڈمنٹ ایکٹ اور شہریت رجسٹریشن ایکٹ جو بنایا ہے اس میں بھی ان سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں. پھر بنگالی ملینز میں ہیں، ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان کی شہریت ختم کر دی گئی، ان کو بے وطن کر دیا گیا، وہ بھی یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. پھر دلت جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے. جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ بھی سامنے ہے کہ باری باری انہوں نے تمام منورٹیز کے ساتھ یہی کرنا ہے. مسلمانوں کے ساتھ ہو چکا، سکھوں کے ساتھ ہو چکا اور عیسائیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنا ہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ انڈیا کی تاریخ کا بدترین دن ہے. ہم تو ابھی بھی یہی کہیں گے انڈیا کے عوام کو کہ آپ کافی سمجھدار ہیں. تو یہ نریندر مودی، اجیت ڈوبل، BJP، RSS یہ کون سا کھیل رہے ہیں، یہ آپ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا، ایسی آگ لگے گی. اگلی خبر جیسا قومی سیاست کے بارے میں، اور وہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان تینوں کے درمیان جو معاملات گڑبڑا گئے ہیں. اب نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دونوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سائیڈ پہ کیا جائے کیونکہ وہ ہمیں فریب میں رکھے ہوئے ہے. انہوں نے نہ آگے بڑھنا ہے اور نہ ہی ہمیں آگے بڑھنے دینا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی فون پہ بات بھی ہوئی اور پھر معاملات کو آگے بڑھانے کا سوچا گیا. آپ کے پاس فضل الرحمان صاحب کی ہوئی بات، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں مطلب ان کا ایک لوز سا الائنس بنایا تھا کسی کے کہنے پر، وہ رزلٹ کچھ نہیں آیا. نہ یہ پبلک اوپینین ہموار کر سکے، نہ حمایت حاصل کر سکے، نہ لوگوں نے ان کو گھاس ڈالی ہے. تو اب یہ ناکامی اور شکست جو ہے اس کا کوئی اس پر ڈال رہا ہے، کوئی اس پر ڈال رہا ہے، کوئی مطلب گھروں کار گوایا تو بار پڑوا کھوایا. فضل الرحمان نے تو اپنی ساری پارٹی جو ہے تتر بتر کر لی ہے اور اتنے سنگین الزامات لگے ہیں ان پر جو ساری زندگی میں نہیں لگے تھے. پارٹی کے اندر کے لوگوں نے آج لگائے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو آپ نے بالکل کل بھی صحیح کہا تھا، پہلے سے بھی آپ کا موقف یہ ہے کہ دے ہیو دی بیسٹ. جتنی ان کی حمایت رہ گئی ہے پاکٹس میں تبدیل ہو کے، اگر سندھ کی گورنمنٹ بھی وہ لوز کر جائے پیپلز پارٹی تو پھر تو کسی جگہ بھی کچھ نہیں رہے گا. تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ جی اس پنگے میں پڑے. اور مجھے نہیں سمجھ لگی، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ اربوں خربوں کے جو الزامات ہیں ان سے جان چھوٹے. اور یہی نون لیگ کا بھی مطمع نظر ہے
لیکن ابھی تک نون لیگ والے یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے نواز شریف کو کیا پیغام دیا اور نواز شریف نے اس کے بعد کیا فیصلہ کر کے ان کو کیا پیغام دیا ہے. کیوں میں روز آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, باقی بھی اپنے ذرائع سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ادھر نہیں آئے یہ لوگ. ایک اور خبر ہے چوہدری صاحب, وہ یہ ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئندہ چند ہفتوں میں نیوٹرلائز ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئندہ چند ہفتوں میں نیوٹرلائز ہو جائیں گے. انہوں نے کسی سے رابطہ کیا ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ ابھی ہم نہیں بتاتے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی اپنا گیم پلان اپنے پہ چل رہی ہے اور نواز شریف بھی اپنے معاملات سیدھے کر رہا ہے, تو پھر مجھے بھی کوئی سیف ایگزٹ دے دیں, سیف پیسیج دیں, اور میرے ساتھ پھر آپ میرے ساتھ کو سنگ پھنسا رہے ہیں. تو اطلاعات یہ وہ ہیں کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے بلوچستان حکومت میں حصے دار بنائیں, کے پی میں میرے خلاف پکڑ دکڑ بند کرائیں, اور میری مطلب ڈیو ریکگنیشن جو ہے میری ہو ایز پولیٹیکل پارٹی اور جے یو آئی کے طور پر مجھے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. یہ ان کے اس طرح کے الزامات اور ان کے مطالبے اور سیٹیں بھی دیں ہمیں اور سینٹ میں بھی اکوموڈیٹ کرائیں, تو یہ تو چلتا رہتا ہے سیاست میں, ہر ایک کو رائٹ ہے. لیکن پھر غلیظ پروپیگنڈا اور گھٹیا الزامات نہ اداروں پر, نہ ان کے سربراہوں پر, اور نہ حکومت وقت پر لگانے چاہیے. جو کوئی فیکچول بات ہے 2+2 کو کریں اگر کر سکتا ہے. بالکل. بہرحال یہ خبر تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں, اور اس کی ایک اور خبر بھی سن لیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آنے والے دنوں میں مزید کیا کہنا چاہیے, ان کے درمیان دوریاں بڑھنے والی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک مطالبہ مسلم لیگ نواز کا مسترد کر دیا ہے. پیپلز پارٹی ہر صورت میں پارلیمنٹ کو, قومی اسمبلی ہو یا سینٹ یا صوبائی اسمبلی, وہاں پہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اور کل اسی بات پہ پھڈا ہوا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ارکان نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں سولو فلائٹ کے طور پہ شرکت کیوں کی, اور اس بات پہ پیپلز پارٹی نے کہا ہم وہ آئندہ بھی کریں گے. اور اگلے اجلاس میں انہوں نے کہا نواز لیگ کو کہ ہم آپ کو بھی لے کے جائیں گے, جے یو آئی جانا چاہے تو وہ بھی جائے, لیکن بالکل ورکنگ ریلیشن شپ ختم نہیں کرنی. اس بات پہ بھی جھگڑا چل رہا ہے. ایک شارٹ سنیے جی کہ اپوزیشن کتنی سمجھ ہے اور انہوں نے کس حد تک پھونک پھونک کر قدم رکھا. سعد رفیق صاحب. جی مریم بی بی کا سنوا دیں. سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر, عقل مند لوگ ہیں, سیاست کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے والے لوگ ہیں. اتار چڑھاؤ کو سمجھنے والے لوگ ہیں, پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے لوگ ہیں, اور ہم آگے بڑھیں گے. لیکن قمر زمان کائرہ اور راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سمجھا لیں گے جیسے پہلے باقی معاملات میں سمجھا لیا. سنائیے جی. کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو اس بات پہ قائل کریں گے. کیا ہم نے سینٹ میں الیکشن کا بائیکاٹ کا فیصلہ چینج نہیں کرایا؟ کیا ہم نے بائی الیکشن کا فیصلہ چینج نہیں کرایا؟ اسی طرح ہم جائیں گے, بیٹھیں گے, اگر وہ مان لیں گے تو فابہہ, نہیں تو جس پہ اکثریت ہمیں قائل کر لے گی ہم وہ چلیں گے. ہم بنا لیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم سب ایک پیج پر آ جائیں گے. ہم سب چوہدری صاحب ایک پیج پہ آ جائیں گے. وہ پیج کون سا ہوگا؟ پیج کیا ہے؟ وہ پیج ہے کہ وہ کالے کرتوتوں والا جو پیج ہے, وہ پیج یہ ہے کہ ہم نے اس پارلیمانی نظام کو ڈسٹرب نہیں کرنا, اور وہ تو دوسرا تھوک والا ہے, وہ تو صحیح نہیں ہے. نہیں وہ پیج چھوڑیں. اب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, کوئی ان کے پاس ایجنڈا ہے نہیں کوئی فکس. میں نے کہا 2.5 سال ہو گئے ہیں نا, اب سارے لوگوں نے کل سے رجسٹر کر لیا, بھی 2.5 سال تو ویسے ہی ہو گئے ہیں. جی چوہدری صاحب آپ کو ایک لطیفہ سناؤں؟ آپ تو جی ایک لطیفہ, اور بالکل. لطیفہ آپ سنیں گے تو میرا خیال ہے کہ چوہدری صاحب اپنی فارم میں واپس آ جائیں گے. یہ احسن اقبال صاحب نے سنایا ہے, ذرا سنیے احسن اقبال کا بھرپور لطیفہ.
جو لانگ مارچ ہوگی وہ یقیناً چین میں جو ماؤ زے تنگ کی لانگ مارچ کو ایک تاریخی لانگ مارچ کہا جاتا ہے، اسی طرح کی ایک کامیاب لانگ مارچ ہوگی. چوہے صاحب سنا یا دوبارہ سنواؤں؟ تو وہ جناب پہلے اتنے کمانڈر ان چیف بن کے احسن اقبال صاحب وہ بتا رہے تھے آپ ادھر فورسز لے کے آئیں گے، میں ادھر لے کے آؤں گا، اور پھر وہ انہوں نے چاہ پانی بھی نہیں سارے پوچھا. فضل الرحمان تو پرویز لہیرا نے کھانا کھونا کھوا کے انہوں نے بھیجیا سی گھر. کون سے لانگ مارچ، یہ مطلب بطرے حریت ہے ماضے تنگ دی ہونا وہ یعنی کر رہے ہیں پیروی. ماؤ زے تنگ میرا خیال ہے کہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ یہ ماؤ زے تنگ کا مارچ وہ ڈار دا جڑا لانگ مارچ ہوا ہے کل وہ تو دکھاؤ لوگوں کو. اتنا لمبا مارچ آپ نے انہوں نے میرا خیال دیکھا بھی نہیں ہوگا، شاید کتابوں میں نہیں پڑھا حسن اقبال صاحب، ورنہ یہ بات نہ کرتے ماؤ زے تنگ والا مارچ، کیونکہ اب تک تو ان کو اتنے موقع مل چکے ہیں. صاحب کل اسحاق ڈار کا جو لانگ مارچ ہوا ہے وہ ایک پاکستانی خاتون کے ہاتھوں، جی ہاں وہ تو دکھائیں لوگوں کو. وہ چل رہا ہے سوشل. کدی چور دے بھی پیر ہوئے نے، کانے آدمی نے بھی کدی پرے گل کی ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات کی ہے، اندر سے ان کو پتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اس ملک کے ساتھ دے ہیو پلیڈ ہیوک ود دس کنٹری بائی لوٹ اینڈ پلنڈر، اور یہ اب بچنا نہیں ہے. اور یہی بات ہے کہ لوگ جو ہے عمران خان کی جو یہ ہے نا کہ بھئی براڈ شیٹ کا بھی باقیوں کا بھی اس کا پیچھا کریں اور ریکوری کرنی چاہیے، اس کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں. چلو صاحب ایک بریک لیتے ہیں، سیریسلی یہ نہیں لے رہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور خبر بھی ہے. یہ وزیر اعظم عمران خان کی جو خزانہ کی ٹیم ہے یہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور موجودہ حکومت کے ساتھ کابینہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیسی کیسی تجاویز بھیج رہی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج وفاقی کابینہ نے ایک سمری مسترد کی وزارت خزانہ کی طرف سے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ F9 پارک کو گروی رکھ کے سکوک بانڈ جاری کیے جائیں اور قرضہ لیا جائے. اور وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ کافی غصے کا اظہار کیا، اور دیگر وزراء نے بھی کیا کہ یہ جو عوام کے لیے بنایا گیا پارک ہے، عوامی مقامات، ان کو گروی رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب وزیر اعظم عمران خان کو یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک علامتی ہے، تو پھر انہوں نے کہا علامتی ہے تو پھر وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس یا پھر اشرافیہ کا جو بنا ہوا ہے اسلام آباد کلب، اس کو پھر گروی رکھ دیتے ہیں. اگر علامتی ہے تو عوامی مقامات کو کیوں؟ تو چوہے صاحب یہ وزارت خزانہ کے جو بابوز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی کرتے ہیں ہمیشہ ہی. پہلے سارے نواز شریف کے وقت میں موٹر ویز، ایئرپورٹ اور کئی بلڈنگیں اور کئی ادارے جو ہے پہلے نہیں گروی رکھوائے ہوئے. یہ اسی کی لائن ہے، حاصل وصول کچھ نہیں ہے، غلط کر رہے ہیں. اچھا میرے پاس کوئی سیاسی خبریں ہیں شیئر کرنے کی. آئیں. ہاں وہی پہلے آپ نے جو ذکر کیا تھا پیپلز پارٹی اور نون اور فضل الرحمان، وہ محترمہ مریم نواز اب یہ ان کی نئی لائن بنی ہے کہ اگر ہم سینٹ کی مہم چلائیں گے تو پنجاب میں ویسے تو ہماری زیادہ سے زیادہ 3 سیٹیں آ سکتی ہیں، لیکن جس طرح کے حالات ہیں ان کے بقول پی ٹی آئی اور کاف لیگ اور اتحادی جو ہے تو ان کا 1 سیٹ اور یہ ہم لے سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں. اور عین ممکن ہے اگر اچھی طرح ہم نے خرید و فروخت کی جو ڈسگرنٹڈ لوگ ہیں تو ہماری 3 کی بجائے 5 تک سیٹیں جا سکتی ہیں. تو ہم نے میکسیمم دباؤ ڈال لیا. ان کا کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مس بیہیو کر رہی ہے. یعنی آپ کے جو یعنی خبریں ہیں اس کی تصدیق ہو رہی ہے مریم نواز کے کیمپ سے. نمبر 3 وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی عدم اعتماد کرتے ہیں اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، تو یہ ایک تو پیپلز پارٹی جو ہے انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کی مدد کر رہی ہے کہ ان کو لیز آف لائف دے رہے ہیں. اور جب آپ کے ساتھ فوج اور ریاستی ادارے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے تو آپ کسی آدمی کو ایک حکمران پارٹی سے توڑ کے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف، اپنے اسپیکر کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لیوریج، ایسا آپ کے پاس کوئی جادو منتر نہیں ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے 10 20 50 آدمی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور ہو بھی جائے تو ان کو کس نے وزیر اعظم بنانا ہے، اس کے بعد کیا نتیجہ ہوگا یہ ابھی پتہ نہیں. تو یعنی وہ ایک پوری خلیج ہے
اور نون لیگ کی اب جو تھنکنگ ہے وہ بالکل ایک ان لائنز پر چل رہی ہے کہ ہمیں جو کچھ حاصل ہے اسی پر اپنا اتفاق کریں اور بڑھ کے مارتے جائیں. میں نے کہا یہ آپ کے یعنی سامنے رہنی چاہیے. لیکن جو سب دوسری طرف جو ہے اطلاعات وہ تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کھڑا کر رہی ہے پنجاب میں اور ان کی سیٹیں 7 ہیں, 41 چاہیے, اور ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی تو زرداری صاحب سے پھر اگر نواز شریف اور یہ آپس میں مقابلہ کرنے لگ گئے تو پھر زرداری صاحب بہت اچھا کر سکتے ہیں سودا. تو جو میری اطلاعات ہیں اس میں تو یہ ایک سیٹ بمشکل مسلم لیگ نواز کو دینے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ کاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف, اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں, اور اس کا امکان بہت زیادہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کا بھی, کہ پیپلز پارٹی بھی معاملات طے کرے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور یہ قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی. تو اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر تو نواز لیگ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. نہیں تو ان کے تو 80-85 بندے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ آدھے تو چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں. نہیں 80-85 سے بھی زیادہ. پنجاب میں تو کتنی اکثریت ہے ان کی؟ جی پنجاب قومی اسمبلی میں تو نہیں ہے, کیونکہ قومی اسمبلی میں تو ووٹ اتنا زیادہ ڈیوائڈ نہیں ہونا. 2 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, وہ تو دونوں سیٹیں محفوظ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. پنجاب اسمبلی میں ووٹ ہونا ہے ڈیوائڈ, اور وہاں پہ زیادہ پنجاب اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں, کے پی کے میں. لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ آج سامنے آئی ہے جی, کہ پی ٹی آئی کا ایک ناراض گروپ سامنے آیا ہے جو کبھی وقتاً فوقتاً سال اٹھاتا ہے, اور خواجہ داؤد ایم پی اے, ہاں جی, داؤد انہوں نے آج سلیمانی, ملاقات کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے, جی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا گروپ ہے اور ہمارے پہلے بھی بڑے شدید تحفظات تھے, تو پرویز الہی صاحب آپ نے ضمانت دی تھی اور گرنٹر بنے تھے کہ آپ کے مسائل حل کروا دوں گا, تو ہوا ہمارا کچھ نہیں, 2.5 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ہی نہیں, یعنی یہ نوٹ کریں, پرویز الہی صاحب نے کہا کہ صرف آپ ایسے ایم پی ایز نہیں ہیں جو مایوس ہیں صورتحال سے, اور بھی میرے پاس شکایتیں آ رہی ہیں, تو میں دوبارہ ٹیک اپ کروں گا وزیر اعلیٰ صاحب سے, اور ان مسائل کو حل کرنا پڑے گا. تو اب سینٹ کی طرف بہت زیادہ تیزی سے, کیونکہ 1 مہینے کے اندر ہو جانے ہیں الیکشن, جی ہاں, تو یعنی بہت زیادہ اس پر جوڑ توڑ اور دباؤ اور خرید و فروخت یہ سارا کچھ اکٹھا ہو کے چل نکلا. پہلے بھی آپ نے بڑی مشکل سے ان کی صلح کروائی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ناراض کان کو کسی نے بھیجا ہے, یہ کسی اور نے بھیجا ہوگا جو چاہتا ہے کہ چودھری صاحبان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دوبارہ اختلافات شروع ہو جائیں, اور سینٹ سے پہلے ان کا پھر دوبارہ کوئی تیا پانچا ہو جائے آپس میں. نہیں, چودھری آپ کا خیال ہے بیوقوف ہیں جو اس طرح کسی کے کلائے میں آ کے غلط فیصلے کریں گے؟ انہوں نے میرا خیال طے ہی کر لیا پہلے ہی کہ سینٹ میں ہم نے 1 سیٹ ہمیں دے دیں, باقی آپ کی پوری کراتے ہیں, 7 یا 6 جو بھی ہوتی ہیں. جی ہاں, نہیں میرا ابھی خیال یہ مشکل ہے کہ کون اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, لیکن میں نے کہا کہ سچویشن بنتی جا رہی ہے. شاہ صاحب اگر پیپلز پارٹی سینٹ سے اپنا, انہوں نے تو اپنا نامینیٹ بھی کر دیا ہے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی, حسن مرتضیٰ. نہیں تو ان کے تو 7 ووٹ ہے نا بھائی جان, 41 کس طرح ہوں گے؟ تو وہ مسلم لیگ نواز پہ انحصار کریں گے, پی ٹی آئی پہ تو کرنے سے رہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز پہ کہہ رہی ہے ان سے ذرا سیٹ ایڈجسٹمنٹ, بلکہ ان سے ووٹ لیے جائیں, تو مسلم لیگ نواز کرے گی یہ کام؟ اتنے تو وہ چوٹیں کھا چکی ہے. اور ابھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن کافی ان کا مسائل پیدا ہو گئے ہیں, یہ جو قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی اور کئی ایک اور بھی اتنے زیادہ. شاہ صاحب یہ جو ہم آپ ابھی خبر ڈسکس کر رہے تھے, ان کے درمیان آپس میں شدید ترین اختلافات ہیں, اور اب وہ سیاسی اختلافات بڑھتے بڑھتے سماجی اختلافات بھی شروع ہو گئے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بختیور بھٹو کی شادی کی تقریب میں شریک نہیں ہو رہے,
اور 30 जनवरी को है। और अभी ज़ुबैर साहब का कहना है कि मोहतरमा मरियम सफ़दर साहिबा भी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब में शरीक नहीं होंगी। ये बड़ा सिग्निफिकेंट खबर है, बहुत बड़ी। तो इसका मतलब तो ये है कि ये फिर वापस यानी मरियम नवाज का, माफ करना साबिर शाकिर साहब, उनका तो मैंने कहा है कि वो यानी किसी के खतरे हो, किसी के शादी हो, किसी की मर्ग हो, किसी का हर्ज हो, किसी का मरीज हो, कुछ हो, वहाँ पहुँच जाती हैं अपनी खुद नुमाई और अपना बयानात देने के लिए कि हुकूमत ये कर रही है तो वो कर रही है तो फलां कर रही है। जी बिल्कुल जाके गाली गलो, उनको तो एक मौका मिलना चाहिए लाइमलाइट का। अगर वो नहीं जा रही, जिसका कि अभी ज़ुबैर साहब ने जब अनाउंस कर दिया, जो इनके तर्जुमान है, तो ये इसका मतलब है कि जो आपने पहले खबरें दी हैं कि पीपल्स पार्टी और नून और फजल रहमान का भी गिला भी आया है कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं है। जी हाँ। मरियम नवाज कह रही है मैं मसरूफियत की वजह से नहीं, जी, यानी उन्होंने कोई मतलब यहाँ कोई खास कार्रवाई है पंजाब में, कौन सा वाक़या हो रहा है कि जी जिसकी वजह से नहीं जा रही? मेरा ख्याल है तो कि अब देखना असल में उसी वजह है चौधरी साहब कि पीपल्स पार्टी ये समझती है, जरदारी साहब, कि मुस्लिम लीग नवाज, ये मैं आपको पहले भी हम कर चुके हैं, मैं दोबारा इस बात पे इसरार कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब के पास इंफॉर्मेशन है कि मुस्लिम लीग नवाज, शरीफ फैमिली, मौलाना फजल रहमान साहब एक मुल्क के कहने पे, एक मुल्क के इन्वॉल्वमेंट की बुनियाद पे तख्ता उलटना चाहते हैं और जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं, और बेशक उसके नतीजे में ये जमहूरी निज़ाम ही लपेट दिया जाए। ये जरदारी साहब के पास इत्तला है और जरदारी साहब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते, पीपल्स पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि तीसरी कुव्वत को मौका मिले। ये इस बुनियाद पे ये सारा कुछ हो रहा है। और मोहतरमा मरियम सफ़दर साहिबा जब से गड़ी खुदा बख्श होके आई हैं, उसके बाद से ये लड़ाई शदीद तरीन हो चुकी है दोनों ख़ानदानों के दरमियान। और उसके बाद अभी तक, मैंने कल भी बताया था, अब मज़ीद ये एक मौका था कि जरदारी साहब की बेटी की शादी, और शादी की तकरीब में तो आपको पता है कि बिलअमूम ऐसे इख्तलाफात एक साइड पे रख दिए जाते हैं, लेकिन नहीं जाया, ऐलान किया कि वो नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि मामला काफ़ी आगे तक जा ऐलान चुके करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो इसीलिए कि ये ज़रा अपना मूड दिखाया जाए। मैसेज है, मैसेज। और वरना तो इन्होंने ये करना था कि शहबाज और हमजा को पैरोल दिया जाए, उनकी भतीजी हैं, वो ये है वो है। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ साहब ने एक चीनी ख़त पेश किया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कतरी ख़त पेश किया था और शहबाज शरीफ साहब ने चीनी ख़त पेश किया, लेकिन एहतसाब अदालत ने उस चीनी ख़त को न सिर्फ तस्लीम नहीं किया बल्कि उसको पढ़ने से भी मना कर दिया, और उन्होंने कहा इसका इस मुकदमे से क्या ताल्लुक़ है। चौधरी साहब, ये क्या माजरा है? मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ, दिल्ली की करप्शन नहीं की, मेरे बगैर चाइना से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, तुर्की से हो जाएंगे। भाई वो तो अपने बंदों को तो उल्टा वो फायरिंग स्क्वाड के जरिए मार देते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि 19 बिलियन डॉलर जो आया उसमें से 10 बिलियन डॉलर लगा है और 9 बिलियन डॉलर कौन कौन खा गया, ये एक लंबी कहानी है। शर्म आनी चाहिए हमें कि हमने किस किस्म के लोगों को अपनी सर माथे पर बिठाया और अभी तक डटाई से कोई बाज नहीं आ रहा। लूट मार के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में, वादे और मुल्क की तबाही, इससे पीछे कोई नहीं हट रहा। उसी तरफ मेरा ख्याल है जा रही हैं जनाब के वो ब्रॉड के बारे में आज बाकायदा तौर पे वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, और वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब ने बताया कि कमीशन तश्कील होगा और इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत होगा, और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब उसके सरबराह होंगे। सुनाइए जी। शेख अजमत सईद साहब पहचाना हुआ नाम है, वही सरबराह भी होंगे। इसका मकसद उन लोगों को बेनकाब करना है जिनके लिए ये बनाया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस तरह पैनामा पेपर्स आए थे, इसी तरह ये ब्रॉड शीट भी, ये भी इंग्लैंड की एक आर्बिट्रेशन कोर्ट ने अवार्ड दिया और क्वांटम का फैसला दिया। ऐसी सूरत हाल में हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी तहकीकात कराएं, चाहे वो सरे महल हो, इसकी वजह से कौम को अब अहसन इकबाल साहब किस अंदाज में धमकी दे रहे हैं वो भी सुन लें।
میں سمجھتا ہوں کہ اگر عظمت سعید صاحب اپنا وقار اور اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں خود ہی اس چیز سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. لیکن جناب کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا اور یہ کمیشن بن رہا ہے اور یہ تحقیقات بھی کرے گا اور رپورٹ بھی سبمٹ کرے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.